السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، شیطانی وسوسے جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، کیا اس پر مواخذہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑے گا اور اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ تفصیل اس کے لیے آدمی کو طلب کرنی چاہیے۔ مختصراً جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وسوسے مومن کے دل میں آتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کیا ہے، نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ انسان کے نفس میں وسوسے آتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جنات کی طرف سے، اور انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جو وسوسے ہیں اللہ کے بارے میں، غلط وسوسے اور ہمارے جو ذہنوں میں آتے ہیں، خیالات جو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، بسا اوقات ہمارے دلوں میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم آسمان سے گر جائیں، ہلاک ہو جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم اس کو بولیں۔ اتنی بھیانک چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی ایمان ہے، صریح ایمان ہے۔ کیا صریح ایمان ہے؟ کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن مومن اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک وسوسے بہت برے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جذبہ آدمی کا ہوتا ہے اس وسوسے کو دور کرنے کا، گویا کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے، تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور شیطان عام طور پر مومن کے ساتھ اس معاملے کو کرتا ہے۔ اسی سورۃ الناس کے اندر من شر الوسواس الخناس کہا گیا کہ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے جو خناس ہے، یعنی جب بھی ہم غافل ہو جائیں، ہمارا دل میں آ کر کے غلط باتیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو خناسا پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ہم اے اللہ تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا؟ دیکھیے، جب وسوسے آتے ہیں، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، برا جانتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر سے اللہ نے وسوسے جو ان کے سینوں میں ہیں، جب تک اس کو بولتے نہیں یا عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ذہن میں خیالات آ رہے ہیں برے، آدمی بول نہیں رہا ہے اس کو اور اس پر عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آدمی کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے بارے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے، تو یقین جانیے کہ یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، سب سے اہم علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بیماری تو واضح ہے، بیماری پہ صبر کرنا ہے، یہ بھی واضح ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ آدمی کو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود سے، اور اللہ سے کہنا چاہیے اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے، اس کی شر سے پناہ دے، اور رک جائے، ان چیزوں کو سوچنا بند کرے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے عبادت میں لگ جائے، ان ساری چیزوں سے اپنا منہ موڑ لے، اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے، اور وہ عبادت میں لگ جائے۔ یہ سب سے اہم علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ بہت سارے مرتبہ ایسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس معاملے کے اندر، یقین جانیے ہر مومن اپنے ایمان کو لے کر کے بہت سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور اس کو شیطانی وسوسے، برے خیالات، فتنے، ان چیزوں سے دور رکھ؟ تو اس میں ہم کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول گئے ہیں، اور اس وجہ سے شیطان ہم پر
مسلط ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، وسوسے سے بچنے کے لیے اہتمام کریں اس معاملے کو سنجیدگی سے، یہاں تک کہ یہ مشکل ہمارے حل ہو تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر بھی دے گا اور ہم اس مشکل سے بھی نکلیں گے۔ اور علم شرعی حاصل کریں۔ جو آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وسوسے ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں شبہات، ڈاؤٹ، کچھ مسئلے ہیں جو اب تک آپ کو حل نہیں ہوئے، آپ کے حل نہیں ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں باقی ہیں، سوالات باقی رہ گئے، ان کو پہلی فرصت میں علماء کے پاس جا کر کے ان سے پوچھ کر کے ان مسائل کو حل کر لیں، تاکہ آپ مطمئن رہیں، بصیرت پر رہیں، آپ کا دل اور سینہ کشادہ رہے اور آپ ان چیزوں سے دور رہ سکیں جو چیزیں کہ شبہات کی شکل میں آدمی کو برباد کر دیتی ہیں، بصیرت اور یقین پر جی سکیں۔ تو علم شرعی یہ بہت اہم ذریعہ علاج ہے۔ بہت سارے لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ ڈاؤٹ کیا ہے اور شیطان کا وسوسہ کیا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، وسوسہ یہ ہے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ کی ذات، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کو جانتے ہیں، لیکن شیطان اس کے خلاف کوئی بات آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ پریشان ہو کر کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ شبہات یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اس میں صحیح کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں صحیح ہیں باقی سب کیوں غلط ہیں، یہ ایک شبہہ ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے ابھی حقیقت کو نہیں معلوم کیا ہے، اس کے اندر شبہ اور ڈاؤٹ ہے، تو اس کو معلوم کرے کہ بصیرت کیا ہے، دلائل کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، تاکہ اس کو معلوم ہو سکے۔ شیطان کی جو وسوسے ہیں آپ جانتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں، ایمان بالغیب ہم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دلائل رکھے ہیں آسمان و زمین میں، ان دلائل سے ہم اور اللہ کے نبی کے حدیث اور آپ کی شریعت سے، آپ کے معجزات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے دین کو پہچانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دل واضح ہیں، اس کے خلاف آ کے شیطان کچھ بولتا ہے تو یہ وسوسہ ہے، آپ کو حق معلوم ہو چکا ہے، اب یہ وسوسہ ہے۔ تو شبہات اور وسوسے میں فرق کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو ان مشکلات سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور خصوصی طور پر بہت سارے لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کب؟ جب ان کے علم کے اندر جو یقین ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ علماء باطل کے بیانات آپ سنتے ہیں، علماء باطل جو علماء سوء ہیں، غلط علماء ہیں، شرک کی دعوت دینے والے، بدعت کی دعوت دینے والے، ان کے بیانات سن لیتے ہیں یوٹیوب پر، واٹس ایپ میں، کہیں پر بھی کلپ سنتے ہیں، آڈیو سنتے ہیں یا پوسٹر پڑھتے ہیں، دل میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سے دور رہیں۔ علماء باطل کو وہ سنے جو ان کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مضبوط علم پہلے سے ہے قرآن کا، سنت کا، وہ آدمی سنے، اس کے لیے وہ جائز ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ عام لوگ سنتے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، جواب دینا دور کی بات ہے، اسے خود جواب دینے کی حاجت ہو جاتی ہے، وہ خود سوال لے کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا متہوکون ابن الخطاب کہ میری موجودگی میں یہ حالت، اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میرے پیچھے چلنا پڑتا، تو آپ نے ناپسند کیا۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی جو حق ہوگا میں لوں گا، جو باطل ہوگا میں چھوڑ دوں گا۔ تو جب تک آدمی پوری طریقے سے مضبوط نہ ہو جائے، پھر آپ نے دیکھیے آخری مدینہ کے اندر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ رسول سے کہا کہ تم فلاں زبان سیکھو تاکہ ان کا جواب دے سکیں۔ تو آدمی جب مضبوط ہو تب وہ سنے، نہیں تو پھر آدمی ان شبہات سے دور رہے تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ وسوسے شیطان اور جنات کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو دور کرتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، ناپسند کرتے رہیں گے۔ اور اس کا علاج سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے شیطان سے، اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور ہم شبہات جو ڈاؤٹ ہیں ان کو کلیئر کریں علماء سے پوچھ کر کے، اور ہم ہمارے جو علمی کمزوری ہے اس علمی کمزوری کو علم صحیح کے ذریعے سے پر کریں، اور خاص طور پر علماء باطل، علماء سوء کے بیانات سے، ان کی آڈیوز، ویڈیوز، کتابیں ان سے دور رہیں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے ہے جو علم شرعی میں پختہ ہیں۔
تاکہ ہمارا دل اور ایمان محفوظ ہو سکے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔